الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ۔ سورہ والضحیٰ ہے۔ قسم ہے آپ کے چہرہ اقدس کی کہ جو اس طرح چمکتا ہے جس طرح سورج صبا نیزے پہ چمکتا ہے، اور قسم ہے آپ کی زلفوں کی جو اس طرح لہراتی ہیں جیسے رات کی سیاہی ہو، اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ ابو لہب کی بیوی کہتی تھی آپ کی چچی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دی ہے، جب کچھ دیر وحی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں چھوڑا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے، قیامت تک۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ جب امت کے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، اور پھر جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے آپ کو حضرت ابو طالب کے گھر میں پناہ نہیں دے دی؟ یہ خصوصی طور پہ یہ اس گھر کا ذکر ہے جس میں آپ رہے ہیں، یہ حضرت ابو طالب کے گھر کا ذکر ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو معزز محترم اچھا گھرانہ نہیں دے دیا۔ آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری چچی میرے لیے جو اچھی کھجوریں ہوتی، جو اچھا کھانا ہوتا وہ رکھ چھوڑ، اور جب ان کے بچے باہر چل جاتے پھر وہ مجھے پیش کرتے، میرے سر میں تیل لگاتی، میری کنگھی کرتی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ ان کی قبر میں جا کے لیٹ گئے اور پھر اپنی یمنی چادر اتار کے نیچے ڈالی، کہتے ہیں میں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، یہ میری ماں تھی۔ یہ اس گھر کا ذکر ہو رہا ہے جس میں حضرت ابو طالب جب انہوں نے کہا کہ ان کو منع کریں تو انہوں نے بلایا حضور کو تو کہا یہ سردار یہ کہہ رہے ہیں، کہا چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دے تو میں اس بات سے باز نہیں آ سکتا جس کا مجھے اللہ نے حکم۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹا جب تک میری زندگی ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کرتے جائیں۔ اور پھر یہ وہی حضرت ابو طالب ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی لکھی اور آپ کا نکاح پڑھا، اور نکاح میں ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں، میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کے پاس دنیا کا پیسہ تو ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن ان کا شرف اور ان کی بزرگی اتنی ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ فرماتے مجھے میرے چچا کا وہ شعر یاد کراؤ، وہ شعر سناؤ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، اور جب قحط پڑتا ہے تو لوگ آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ نعت ہم حضرت ابو طالب کی نعت کے اور بھی اشعار ہیں۔ ایک میں وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے دین پر ایمان لے، آپ کے دین کا مجھے یقین ہے، آپ کا دین سچا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دنیا پہ یہ دین غالب آئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اکیلا پایا۔ دالن
اکیلے کو بھی کہتے ہیں، جب ایک کھجور کا اکیلا درخت ہو تو اس کو بھی دالن کہا جاتا ہے، ایک صحرا میں۔ تو آپ کو منزل مقصود پہ پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب آپ کو دیکھا کہ آپ حاجت مند ہیں، جب دیکھا کہ آپ کے پاس دنیاوی مال کم ہے، فَأَغْنَىٰ، تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں فرما دیا؟ ہم نے آپ کا نکاح جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نہیں فرما دیا؟ اور پھر انہوں نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں پہ نچھاور فرمائی۔ یہ واحد عورت ہیں، عورتوں میں واحد ہستی ہیں کہ جن کو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا۔ جبریل آئے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان رسول اللہ کی ہوتی ہے، مفہوم اور اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل، میرا محبوب غار حرا میں موجود ہے، تو اس کی بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ الکبریٰ دال کے ساتھ، خدیجہ الکبریٰ، آج کل ان دنوں میں ان کا وصال کل یا پرسوں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جا کے میرا سلام کو، وہ میرے محبوب کے لیے کچھ پکا کے لے کے جا رہی ہیں۔ ابھی وہ گھر سے نکلی ہیں، حضور غار حرا میں ہیں، وہ اپنے گھر سے نکلی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جب وہ آئیں تو میرا سلام پہنچا دو۔ یہ پہلی عورت اور آخری عورت ہستی ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے خود سلام بھیجا، سلام اللہ علیہا۔ جب کبھی ازواج مطہرات ذکر کرتی نا کہ آپ خصوصی طور پہ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتی ہیں، حضور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جوان عورتیں دے دی ہیں، تو آپ اس بوڑھی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا عائشہ تم نہیں سمجھ سکتی، جب لوگ مجھے مارتے تھے تو میرے زخموں میں مرہم رکھتے، اس وقت میں، جب تم لوگوں سے شادیاں آئی ہیں تو میں حکمران ہوں، سارے میرے متی ہیں، تب لوگ مجھے مارتے تھے وہ میرے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی، لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے وہ مجھے دلاسا دیتی تھی، میں پریشان ہوتا تھا تو مجھے تسلی دیتی تھی۔ اس نے اپنا سارا مال میرے قدموں پہ لٹا دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال، اور جب آپ کی عمر 50 سال ہوئی یا 52 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 65 سال یا 67 سال ہوئی، مختلف روایات میں، کچھ میں 10 نبوی ہے، کچھ میں 12 نبوی، تو تب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال یا 27 سال کے دوسرا نکاح نہیں کیا، ان کے ساتھ آپ کی جوانی گزری اور اس کے بعد کی عمر گزری، اور یہ باقی جو آپ نے 10-12 نکاح کیے ہیں، 8-10 کیے ہیں، یہ ضرورت کے مطابق مختلف سرداروں، ابو سفیان بہت تنگ کرتا تھا، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تاکہ اس کے بعد اس نے جنگ نہیں کی، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ قید ہو کے آئیں، سرداروں کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کسی سے نکاح نہیں کرنا، ہم نے حضور سے کرنا۔ حضرت میمونہ کا نکاح خود آپ کے چچا عباس، ان کی وہ سالی تھی، انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ حضرت زینب بن جہش کا نکاح اللہ نے عرش پہ کر دیا۔ تو اب یہ نکاح جو ہے حضور نے خود اپنی چاہت سے نہیں کیے، حضرت عائشہ کی تصویر بھیج دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ کے نکاح میں آئی، تو اس طرح یہ سارے ہوئے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو نکاح ہے وہ جناب حضرت ابو طالب نے پڑھا، اور یہ اس گھر کا ذکر ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کا ذکر ہے۔
کہ جس میں آپ غنی ہو. تو آپ نے فرمایا عائشہ نہیں وہ. اور آپ جب گندم کی روٹی بناتے نا, کبھی گندم آ جاتی, گندم وہاں پہ بڑی کم تھی, زیادہ جو کھاتے تھے, گندم ان کے لیے ایک بڑی سمجھ لو کہ نعمت اور تحفہ ہوتا تھا. تو روٹی بناتے تو اس کے ٹکڑے کر کے تو کہتے جاؤ ختیجہ کی سہیلیوں کو دو, ختیجہ کی سہیلیاں خوش ہوگی, ختیجہ کی روح خوش ہوگی, ختیجہ کی روح خوش ہوگی, میری روح خوش ہوگی, میری روح خوش ہوگی, اللہ خوش ہوگی. اسی طرح گوشت بناتے تو ان کے لیے بھی. 25 سال ان کے ساتھ گزارے, کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو شخصیت ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ, ہماری ماں ہے. اور آپ نے فرمایا دیکھو اس سے میری اولاد ہوئی, اس سے میری اولاد چلی ہے, اور اس نے مجھے بڑا سہارا دیا. اور یہ یعنی مفہوم یہ تھا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس جیسی نہیں ہو سکتی. میں نے 10 سال تم 10 کے ساتھ یا 12 کے ساتھ گزارے ہیں, 25 سال اس اکیلی کے ساتھ گزارے. تو اگر اس طرح حساب کیا جائے تو ایک ایک ام المومنین کے پاس ایک سال بھی نہیں بنتا جو ان کے ساتھ 25 سال گزارے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سلام بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جبریل کو پہلے بھیج دیا کہ جاؤ وہ آ رہی ہیں میرا سلام. انہوں نے کہا کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ کو. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں کہ جنہوں نے جو ملیکۃ العرب کہلاتی, اور جب ان کا سونا آتا اس کو دھلایا جاتا تو وہ اتنا سونا ہوتا کہ ایک طرف آدمی کھڑا ہوتا دوسری طرف آدمی نظر نہ آتا, وہ سارا آپ کے قدموں میں. تو یہ اس کا ذکر, اس گھر کا ذکر ہے کہ ہم نے جب آپ کو پاغنا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا.